السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ آیت نمبر 155 سورہ آل عمران تک ہم پڑھ چکے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ فَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، جبکہ تم جنگ احد میں ابتداً کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، تا آن کے تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز مال غنیمت نظر آنے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑا فضل والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق جاہلیت کی گمان کرنے لگے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ آیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس معاملے میں جملہ اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ اگر معاملہ جنگ احد میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ شکست کا معاملہ تمہیں اسی لیے پیش آیا جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے، اور اللہ دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے۔ جس دن دونوں لشکروں کی مد بھیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ جو پسپا ہوئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بعض لغزشوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ آج کی آیت نمبر 156۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بند سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں کافروں سے مراد وہ منافق ہیں جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، بظاہر ایمان لانے والے اور دلوں میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ موت کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حسرت بھرے کلمات کیا تھے؟ ایسے عقیدہ رکھنا یا ایسی بات زبان سے نکالنا عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے، جو کہ ایمان بالغیب کا چھٹا جز ہے۔ اب یعنی کیسا عقیدہ کہ اگر ہم جنگ میں نہ جاتے تو مارے نہ جاتے۔ اس لحاظ سے بھی یہ لوگ کافر ہوئے کیونکہ موت کا وقت بھی معین ہے اور جگہ بھی۔
کچھ بھی ہو، موت اپنے وقت پر آئے گی اور آ کر رہے گی۔ اس کا وقت اپنے تقدیم و تاخیر اس کے وقت میں جو ہے وہ آگے ہونا وقت کا یا پیچھے ہونا ناممکن ہے۔ اسی طرح جہاں مرنا مقدر ہے وہاں خود ہی انسان کسی ہیلے بہانے سے جا پہنچتا ہے۔ جب موت کا وقت نہ آیا ہو تو انسان خواہ غزوات میں پوری زندگی گزار دے، اسے موت نہیں آتی۔ چنانچہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہوں نے زندگی بھر جنگیں لڑی اور جن کے جسم کا کوئی حصہ بھی تلوار یا تیر کے نشان سے بچا ہوا نہ تھا، انہیں موت آئی تو گھر پر آئی۔ چنانچہ انہوں نے خود اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ میرے بدن پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں جو تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی ہو، مگر میں آج اونٹ کی طرح گھر پر مر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کہنا کہ ہم جنگ میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اسی آیت کے اندر دوسری بات یہ کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ اللہ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، یعنی ایسے خیالات کہ اگر وہ فلاں سفر یا جہاد پر نہ جاتا تو شاید بچ جاتا، محض حسرت ہی حسرت ہے، ورنہ جو اللہ گھر میں زندہ رکھتا ہے جہاد میں بھی رکھ سکتا ہے، اور جو جہاد میں مار سکتا ہے وہ گھر پہ بھی مار سکتا ہے۔ زندہ رکھنا اور مارنا سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگلی آیت وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، ہر حال میں تمہاری بازگشت اللہ ہی کی طرف ہوگی۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے یا خود مر جائے، یعنی اسے گھر پر طبعی موت آئے، دونوں صورتوں میں اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے۔ اب منافق یا کافر کی زندگی یا تا دیر زندہ رہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی مفادات اور مال و دولت جمع کر سکے۔ اس کے برعکس مومن کو دونوں صورتوں میں جو اللہ کی مغفرت اور رحمت میسر ہوگی وہ اس مال و دولت سے 1000 درجہ بہتر ہے جسے یہ لوگ دن رات جمع کرنے میں دنیا میں مصروف ہیں اور اپنی آخرت کی فکر سے یکسر غافل ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے، لہٰذا ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اور دین کے کام میں ان سے مشورہ لیجئے۔ پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کام شروع کر دیجئے، بلا شبہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے کی تلقین کرنا، مسلمانوں کو یہ ہدایات دینے کے بعد پھر سے غزوہ احد کے حالات اور نتائج کا ذکر شروع ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سزا ملی وہ عبرتناک تھی۔ اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرنے والوں پر شدید گرفت فرماتے یا کم از کم ان سے خفا ہی ہو جاتے، لیکن یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ مومنوں کے حق میں بہت نرم دل تھے، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل ہوتے یا کم از کم اسی نافرمانی پر شدید پکڑ فرماتے تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے گریز کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان نافرمانی کرنے والوں اور راہ فرار اختیار کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ اب اپنے پیغمبر کو ہدایت فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے درگزر کیجیے اور نہ صرف درگزر فرمائیے بلکہ ان کے لیے مجھ سے بخشش بھی طلب کیجیے، اور جیسے غزوہ احد سے بیشتر ان سے مشورہ کرتے اور مجلس سے مشاورت میں شریک کیا کرتے تھے، اسی طرح آئندہ بھی کیا کیجیے، کیونکہ اپنے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا رنج و غم نہ رہنے دیجیے۔
پھر فرمایا کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو بھروسہ کر لیجئے، اللہ پر توکل کیجئے اور کام شروع کر دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مشورے کا مقصد کیا تھا؟ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملے کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جائیں اور ہر شریک کے مشورہ شخص کو کھل کر اپنی رائے دینے کا موقع مل جائے۔ مشورہ صرف ان امور میں کیا جا سکتا ہے جن میں کتاب اور سنت میں صریح حکم موجود نہ ہو، اور جہاں صریح حکم موجود ہو وہاں مشورے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ عموماً تدبیری امور میں کیا جاتا ہے، جیسے جنگ کہاں لڑی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے، لوگوں کی معاشی اور اخلاقی بہبود کے لیے کیا طریقے استعمال کیے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ مشورے میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی رائے اقرب الی الحق ہے، یعنی کتاب اور سنت کی منشا کے مطابق ہے۔ یہ رائے خواہ تھوڑے آدمیوں کی ہو یا زیادہ آدمیوں کی، گویا مشورے کا اصل مقصد دلیل کی تلاش ہے۔ رائے دینے والوں کی کثرت یا قلت تعداد اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کسی رائے کو اقرب الی الحق قریب دینے کا اختیار مجلس مشاورت کو ہوتا ہے، یعنی جو امیر ہوتا ہے مجلس کا، اس کو ہوتی ہے۔ بلحاظ دیگر آخری فیصلے کا اختیار میر مجلس کو ہوتا ہے، اور اسی فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے ارادے کا نام عزم ہے، یعنی عزم کے بعد اللہ کا نام لے کر اور اس پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ پھر فرمایا اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ میدان بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی کئی طرح سے مدد فرمائی تھی، اسی طرح آج احد میں بھی تمہاری مدد کر کے تمہیں غالب کر سکتا ہے، بشرطے کہ تم اللہ کے فرما بردار بن کر رہو اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دل و جان سے کوشش کرو۔ آگے اسی آیت میں آ رہا ہے وَإِنْ يَخْذْلَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے، لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ تو جیسا کہ غزوہ احد میں کچھ وقت کے لیے ہوا اور اس کی وجہ اللہ کے رسول کی نافرمانی تھی، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ بھروسہ تو صرف اسی پر کیا جا سکتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب اسباب پر غالب اور حاکم ہو، اور ایسی ذات چونکہ صرف ایک ہی اللہ ہی کی ہے، لہٰذا وہی بھروسے کے قابل ہے۔ تو آج کی آیات سے ہم نے پھر غزوہ احد کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح مسلمان جو ہیں غزوہ احد جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور جو منافقین تھے وہ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور ان کی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حسرت بنا دیا۔ اور پھر غزوہ احد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں پر لطف و کرم کرنا، رحم کرنا، درگزر کرنا کا بھی یہاں پر ذکر آیا ہے۔ اس سے ہمارے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم بھی جو دین کرنے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم سے اور ہمارے ساتھیوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھلے دل کے ساتھ ان غلطیوں سے درگزر کر کے، ان غلطیوں کو معاف کر کے پھر آپس میں مل بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اور آپس میں باہم مشورے سے دین کا کام اور چاہے دنیاوی کام ہو اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔